شیعہ لوگ اپنے آگے پتھر رکھ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ پتھر رکھ کے نہیں پڑھتے، وہ مٹی کی ایک ٹکیا رکھتے ہیں، اور اتنی بات تو ان کی درست ہے کہ مٹی کے اوپر سجدہ کرنا یہ سنت ہے، چٹائی پہ صرف جواز ہے، افضل یہ ہے کہ مٹی کے اوپر سجدہ ہو۔ تو وہ پتھر کی ٹکیا انہوں نے درمیان کا ایک سلوشن نکال لیا کہ مٹی پر ہم سجدہ کریں گے تاکہ سنت پہ بھی عمل ہو۔ ہمارے نزدیک تو بہتر یہ ہے کہ آپ کھجور کی چٹائی بچھائیں پھر، تاکہ آپ کو مٹی کی ٹکیا بھی نہ رکھنی پڑے اور اس طرح کی کنفیوژن پیدا نہ ہو، اور یا پھر ڈائریکٹ مٹی کے اوپر یا ماربل کے اوپر نماز پڑھیں جو زمین کی جنس سے ہے۔ میں تو جب مسجد میں ہوتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی جگہ پہ نماز پڑھوں کہ جو زمین والا معاملہ ہو، اس میں عاجزی بھی زیادہ ہے۔ کیا زکوٰۃ مستحق بہن بھائی اور مستحق لوگوں کو ماہانہ ایک ساتھ کی شکل میں دی جا سکتی؟ بہتر یہ اسی طرح دیں، کیونکہ اس طرح آپ کے لیے نکالنا بھی آسان ہے، ہم بھی اسی طرح ہی ادا کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ حقدار آپ کے بہن بھائی ہیں، البتہ آپ اپنے ماں باپ اور اولاد کو نہیں دے سکتے، اسی طریقے سے نانی نانا دادی دادا اور پوتا پوتی اور نواسا نواسی کو نہیں دے سکتے۔ بہن بھائی سب سے بہتر ہے مصرف۔ دوست اکثر سوال کرتے ہیں کہ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی کی ملاقات ہونی چاہیے تاکہ آپس میں مینٹل کمپیٹیبلٹی ہو سکے۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام اور سیدہ ختیجہ کی مثال وہ دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ چھپی دوستیاں نہ چلیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ ایک بندہ 100 لڑکیوں کے ساتھ انٹرویو والے معاملات ہی لے کے چل رہا ہے، ضرور کریں، لیکن جن چیزوں کے اوپر آپ نے رشتوں کو ریجیکٹ کرنا ہے پہلے وہ چیزیں کنفرم کر لیں۔ بالکل جب فائنل ہو جائے نا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے، پھر ملاقات بھی کروا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ملاقات کا ویسے فائدہ آپ کو کوئی نہیں ہونا، کیونکہ شادی سے پہلے لڑکی والے اور لڑکے والے دونوں اول درجے کے ایکٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی جو اصلیت ہے وہ شادی کے بعد کھل کے سامنے آتی ہے۔ تو آپ مل بھی لیں تو دونوں ایک دوسرے کے سامنے ایکٹنگ ہی کریں گے، اس میں سے نکلنا پھر بھی کچھ نہیں ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں، حسب و نسب کا خیال رکھیں، شرافت کو دیکھیں، خاندان کو دیکھیں، ان چیزوں کو لے کے چلیں۔ کیا زور کی نماز رہ جائے اور عصر کا وقت شروع ہو جائے تو عصر کی جماعت کھڑی ہو جائے، پہلے زور پڑھیں گے یا عصر؟ بہتر تو یہ پہلے زور پڑھ لیں امام کے ساتھ، اور بعد میں کسی کی منت ماریں اور اسے کہیں یار جماعت کروا لیتے ہیں، تمہیں نفل کا ثواب مل جائے گا اور مجھے فرضوں کا۔ اور اس سے بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک مسجد میں 5 بجے عصر ہو رہی ہے، وہاں آپ زور کی نماز پڑھ لیں، 5:15 والی میں عصر والے کے پیچھے عصر پڑھ لیں، آپ کو جماعت کا بھی ثواب مل جائے گا اور نماز جمع بھی ہو جائے گی۔ ہاف بازو شرٹ میں نماز پڑھتا ہوں کیسا ہے؟ مرد کے لیے تو ٹھیک ہے اگر یہ کندھوں سے نیچے ہے، کیونکہ بخاری میں حدیث ہے کہ کوئی مرد اس حالت میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں کے اوپر کپڑا نہ ہو۔ تو اتنی سی شرٹ بھی ہو، ٹی شرٹ بھی ہو، تب بھی آپ کی نماز درست ہے مرد کے لیے۔ کیا عشاء کی جماعت سے پہلے وتر ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں، وتر ہے ہی عشاء کی نماز کے بعد ہے، پہلے نہیں ادا ہو سکتے۔ کیا دنیا کا مال زیادہ اکٹھا کرنا درست ہے؟ کیونکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حلال مال کا کوئی سوال نہیں ہوگا، تو حلال مال تو لوگ اکٹھا کر بھی کوئی نہیں رہے، کہیں نہ کہیں چھکا مارا ہوا ہے۔ ہاں، جو آج ارب پتی لوگ ہیں نا، چاہے وہ جتنی مرضی چیریٹی میں لگائیں، کہیں نہ کہیں چھکے مار کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں۔ مال اگر حلال طریقے سے کمایا ہے تو واقعی اس کی اگر آپ زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، بشرطے کہ حلال مال ہو۔ اور زکوٰۃ جو ہے وہ گن کے نکالنی ہے، اسی بغیر گنے کرنے ہیں جی۔ اچھا، کاروبار بغیر گنے ہوتا ہے؟ وہ گنتے اس لیے نہیں ہے کہ گن کے زکوٰۃ بن رہی ہے 1.5 ارب، اور بغیر گنے 1.5-2 لاکھ کی افطاری بس ایک رمضان میں کرا دیتے ہیں اور ساری زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ بھائی 1 لاکھ میں 2,500 ادا کرنا آسان ہے، 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ دینا یہ تھوڑا مشکل ہے، اور 1 ارب میں 2.5 کروڑ دینا بہت مشکل ہے۔ کیا زکوٰۃ مستحق بہن بھائی اور مستحق لوگوں کو ماہانہ ایک ساتھ کی شکل میں دی جا سکتی؟ بہتر یہ اسی طرح دیں، کیونکہ اس طرح آپ کے لیے نکالنا بھی آسان ہے، ہم بھی اسی طرح ہی ادا کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ حقدار آپ کے بہن بھائی ہیں، البتہ آپ اپنے ماں باپ اور اولاد کو نہیں دے سکتے، اسی طریقے سے نانی نانا دادی دادا اور پوتا پوتی اور نواسا نواسی کو نہیں دے سکتے۔ بہن بھائی سب سے بہتر ہے مصرف۔ مرد کی نماز گھر میں ہو جاتی ہے یا مسجد میں جانا لازمی ہے؟ جی، مرد کو مسجد میں ہی جانا لازمی ہے، اس کے اوپر حدیث ہے بخاری مسلم کی، ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں۔ ہاں، عذر ہو، بخاری مسلم میں سخت سردیوں میں، بارش کے اندر یا خوف کی حالت میں آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں، ویسے نہیں۔ شادی والے جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں یا یہ سب کچھ انسان خود کرتا ہے؟ جی، اللہ کی تقدیر کا علم تو اللہ کے پاس ہے، آپ کو گیون سرکمسٹانسز میں جو اللہ نے حالات و واقعات دیے ہیں اس میں آپ نے اپنے لیے خود چوز کرنا ہے۔ جب وہ چوز کر لیں گے پھر ہم کہیں گے ہاں یہی تیری قسمت میں لکھا ہوا تھا، اس سے پہلے نہیں کہہ سکتے کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے نا۔ دنیا میں آپ نے اپنی مرضی سے معاملات کو لے کے چلنا۔ عصر کی نماز فرض کے بعد کوئی نماز جائز ہے؟ جی جائز ہے،
وہ بعض صحابہ کو غلطی لگ گئی تھی، بخاری مسلم میں موجود ہے، نبی الاسلام عصر کے بعد 2 رکعتیں ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، اور وہ سٹارٹ اس سے ہوئی تھی کہ ایک دن آپ کی ظہر کے بعد والی 2 نفلی رکعتیں سنت موقدہ جنہیں ہم کہتے ہیں وہ رہ گئی تھی، تو وہ آپ نے پھر عصر کے بعد پڑھی۔ اور ام سلمہ کہتی ہیں نبی الاسلام جب کوئی نیکی کا کام شروع کرتے تھے پھر استقامت کرتے تھے، پھر آپ پوری زندگی عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے رہے۔ عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسلام کے مطابق ایک گلی میں کتنی مسجدیں ہونی چاہیے؟ ایک بھی نہیں ہونی چاہیے، ایک گلی میں، ایک محلے میں ایک مسجد ہونی چاہیے۔ کیا فرض نماز کے علاوہ اقامت تکبیر کہہ سکتے ہیں؟ فرض نماز کے علاوہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں فرض نماز تو آپ کہیں، سنن نسائی میں حدیث ہے تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا پہاڑ کی چوٹی پر اذان اور تکبیر کہہ کے نماز کو قائم کرتا ہے۔ اکیلے بھی آپ جماعت کروا سکتے ہیں اگر آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، بالکل جس طرح امام نماز پڑھتا ہے اس طرح آپ نماز پڑھیں، آپ کو جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ دیوبندی حضرات سید مودودی رحمہ اللہ کی کتاب خلافت و ملوکیت کے اتنے خلاف کیوں ہیں؟ یار آپ تو مودودی صاحب ان کو بھول گئے ہیں، جب سے میں سامنے میدان عمل میں اترا ہوں وہ کتاب تو چند لوگوں تک پہنچی تھی، یہاں پہ تو بھائی ہماری بات تو اوپر سے لے کے نیچے تک اور اندر سے لے کر باہر تک ہر بندے تک پہنچ چکی ہوئی ہے۔ یہ پرانی باتیں ہیں، بس بکس ہے اور کوئی نہیں ہے۔ آپ کے نزدیک کس امام کی کتابیں اور قرآن کا ترجمہ بھائی کسی کا بھی پڑھیں، ہم کسی کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگاتے، سب کے ترجمے ٹھیک ہے، تھوڑی بہت جو اختلاف والا معاملہ آتا ہے الفاظ کے چناؤ کا ہے، مفہوم سب کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے، جس کا مرضی پڑھے۔ ہاں مجھے پرسنلی مودودی صاحب کا جو قرآن کا ترجمہ ہے وہ عربی لنگوسٹک کو اردو زبان میں اسی سوز و گداز کے ساتھ اگر کسی نے ٹرانسفر کیا ہے تو مودودی صاحب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیا امام حسین علیہ السلام کے شہید ہونے سے پہلے بھی محرم غم کا مہینہ تھا؟ نہیں، پہلے تو اس طرح نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ محرم، دیکھیں بخاری مسلم میں آیا کہ 10 محرم کا روزہ فرض تھا ہر مسلمان کے اوپر جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ ایک حدیث نہیں، درجنوں حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں۔ ایک حدیث میں یوں آیا کہ جب آپ مدینہ شریف آئے تو آپ نے دیکھا یہودی روزہ رکھتے ہیں، پوچھا گیا کیوں؟ تو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تھی، فرعون کو غرق کیا تھا، تو یہ ایام اللہ میں سے ایک یوم ہے 10 محرم۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تو زیادہ حق رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس نسبت کی وجہ سے، تو آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا۔ اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو پھر ان کی مشابہت ہو جائے گی، تو آپ نے فرمایا اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ بھی رکھوں گا، یعنی 9 اور 10 2 ہو جائیں گے، کیونکہ یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر موجود ہے اور ابن عباس کا بھی قول موجود ہے کہ ان کی مخالفت آپ نے کرنی یہود و نصارہ کی 9 اور 10 کا روزہ رکھ کے۔ ایک حدیث میں 10 اور 11 کے روزے کا بھی ذکر آیا ہے مسند احمد میں، وہ روایت کمزور ہے، لیکن اگر کسی کا 9 کا رہ گیا نا اور 10 کا اس نے رکھا ہے تو پھر ساتھ 11 کا ملا لے تاکہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو جائے، یہودیوں کی اسپیسیفکلی، تو سنت پہ عمل بھی ہو جائے، ثواب کا کام بھی ہے۔ اس حوالے سے میں نے کچھ 40 منٹ کی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی جب ایک شیعہ عالم نے کہا کہ یہ تو ناصبیوں نے روایتیں داخل کی ہیں ہماری کتاب کے اندر، تو یہودی تو اس طرح کا کوئی روزہ نہیں رکھتے، تو میں نے اس کے اوپر تفصیلی پھر ویڈیو ان کا جو یوم کپور تھا اس کا ذکر کیا۔ ابھی ہمارے ایک دوست ہیں علی اللہ حسن نقوی صاحب، انہوں نے کل مجھے اہل تشیع کی کتابوں سے وہ ساری روایتیں بھیجی جن میں 9 اور 10 محرم کے روزے کا ذکر ہے، اور سیم انہی الفاظ میں جو بخاری مسلم میں ہے۔ اور انہوں نے باقاعدہ جب شیعہ علماء سے ڈسکشن کی تو انہوں نے کہا یہ روایتیں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن چونکہ وہ دوسری روایتیں بھی ادھر آئی ہوئی ہیں اور دوسری روایتوں کو مانتے ہیں کہ کمزور ہیں، اور بعض تو جعلی روایتیں گھڑی گئی ہیں صرف سنیوں کو نیچا کرنے کے لیے اور واقعہ کربلا کے حوالے سے اسے جوڑنے کے لیے، ورنہ شیعہ کے ہاں بھی ان کی حدیث کی کتابوں میں 9-10 محرم کے روزے کا ذکر ہے نبی علیہ السلام کے حوالے سے، واقعہ کربلا کے حوالے سے نہیں۔ تو کربلا کے حوالے سے یہ نہیں ہوتا، اور نہ ہم یہ کوئی نعوذ باللہ کوئی خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اس دن رکھنا چاہیے روزہ۔ شیعہ اور سنی دونوں کتابوں کے اندر اس روزے کا ذکر موجود ہے۔ کیا وفات پانے کے بعد میت کو گھر کی خوشی غمی کا معلوم ہو جاتا ہے؟ اللہ چاہے تو معلوم ہو جائے گا، کوئی اسپیسیفکلی نہیں ہے، البتہ قرآن میں موجود ہے کہ جو شہداء ہیں انہیں یعنی اس حوالے سے وہ خواہش کرتے ہیں جنت میں جا کے، اس کو سپورٹیو حدیث بھی ہے مسلم کے اندر، وہ گفتگو کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی بھی ہمارے تک پہنچیں اور وہ دیکھیں کہ ہم نے جنت کی نعمتیں جو اللہ نے وعدہ کی تھی وہ پا لی ہیں۔ باقی کوئی نہیں ہے کہ کوئی نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں، نہ یہ ہے کہ جمعرات کو روحیں گھر میں آتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ نماز کے لغوی معنی دعا کے ہیں، اور دعا تو آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی مادری زبان میں کر سکتے ہیں۔ تو تشہد میں جہاں ہم درود پڑھتے ہیں، یار یہ آپ خود کرالریز بنا رہے ہیں بھائی،
تو پھر سورہ فاتحہ بھی اردو میں پڑھیں آپ، ڈائریکٹ ادھر پہنچ گئے ہیں. یہ کہاں لکھا ہے؟ خود سے ہی آپ نے خود بنا لی یہ چیز. دعا مادری زبان میں کریں اس وقت جب آپ اکیلے ہیں. جب آپ ایک کمیونٹی میں ہیں تو مسلمانوں کی یونٹی کا سمبل خانہ کعبہ اور عربی زبان ہے. چاہے افریقہ کا مسلمان ہے، ایشیا کا ہے، یورپ کا ہے، امریکہ کا ہے، ان کی زبانیں نہیں ملتی، نماز ایک زبان میں ہے سب کی. سورہ فاتحہ سب نے اسی طریقے سے پڑھنی ہے، پوری نماز اسی طریقے سے پڑھنی ہے. دعائیں آپ بعد میں مانگیں، اور بیچ میں مانگنی ہے تو ایک ہی دعا کافی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا کی ہر بھلائی اس دعا میں ہے. تو اردو میں آپ کو ڈائریکٹ عربی میں نے دعا بتا دی ہے جو آپ کو آتی ہے، اس میں ساری دعائیں شامل ہیں. ہمارے معاشرے کی 50% آبادی خواتین پر ہے. ہماری اگلی نسل کی تربیت بھی ان کے ہاتھ میں ہے، جبکہ ان کی اصلاح اور ذہن سازی کا کوئی خاص بندوبست نظر نہیں آتا. کیوں نہیں نظر آتا؟ ان کی تربیت سازی آپ نے کرنی ہے نا. عورتوں کو مردوں نے تو جا کے نہیں اسلامی بہنوں کو سکھانا کہ مکتبۃ الشاملہ کیسے یوز کرتے ہیں. کوئی اسلامی بھائی پوچھ لے مکتبۃ الشاملہ کیسے یوز کرتے ہیں تو اسے کتے کی طرح پڑھتے ہیں، اور کوئی عورت پوچھ لے تو اس کو سکھانا شروع کر دیتے ہیں. وہ چھپی دوستی ہوتی ہے نا. ہم نے اس طرح کا معاملہ ادھر نہیں رکھا. یہ مرد کی ذمہ داری ہے، باپ کی، بھائی کی، بیٹے کی، خامند کی، کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کو سکھائے گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا حکمران اپنی رعایا کے اوپر حاکم ہے، اور مرد اپنے بیوی بچوں کے اوپر، اور عورت اپنے خامند کے مال اور بچوں کے اوپر. تو یہ خامند کا کام ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور گھر والوں کو جہنم کی آگ سے.